کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں شکوہ کیا ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی استعفے اکٹھے کر کے بعد میں اپنی بات سے پھر گئی، اور زرداری صاحب کی جو تقریر ہے، جو ایک ایسی میٹنگ جو کہ ہماری خفیہ تھی، وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی دوران میٹنگ. تو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس شکوے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی آپ نے بات کی. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی بات ہے، انہوں نے ایک اس نظر میں بات کی جب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ شاید ان کی بیل جو ہے حکومت پریشرائز کر کے نیب کو اور کورٹس کو کینسل کرنا چاہتی ہے. اس کے تناظر میں زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کی بیٹی نہیں ہیں بلکہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں. اگر آپ جیل گئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جیل جاؤں گا. میں نے پہلے بھی 14 سال یہاں پر جیل کاٹی ہے، اور ہم سب کو جیل بہت تحریک شروع کرنی چاہیے. پھر ہمیں بھی سب کو جیل نہ جائے، اور میاں صاحب کو بھی آنا چاہیے. خدا ان کو صحت دے، ہر مسلمان کو خدا صحت دے. اور پھر جو ہے ہم سب کو جیل بہت تحریک شروع کرنی چاہیے. میں آگے بڑھنے سے پہلے فاروق صاحب بیٹھے، میں ان کے وزیر اعظم صاحب کو بھی دعا گو ہوں، اور ان کے جو وائف ہے ان کے بھی لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی دعا گو ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہے کہ خدا ان کو جو ہے وہ صحت یاب کرے. پالیٹکس اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہے صحت ہر کسی کی ہمیں عزیز ہے. تو یہ چیز زرداری صاحب نے کی. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی لانگ مارچ کے لیے تیار ہے. ہمیں پہلے کہا گیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، اور اس کے بعد ہم نے اس چیز کے لیے تیار تھے. اچانک اس میٹنگ میں کہا گیا کہ لانگ مارچ کے ساتھ آپ استعفے بھی دیں. ہم نے یہ پوائنٹ آف ویو رکھا ہے کہ ہم اپنے پارٹی کی CC میں جائیں گے، ہم ان سے اجازت لیں گے، پھر ہم استعفوں کے آپشن پہ بات کریں گے. اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو استعفے جو ہیں وہ ایک ایٹامک بم کے طور پر آپ استعمال کریں. ہم نے PDM سے یہ کہا تھا کہ آپ کو اس دوران جب تک ہم استعفے نہیں دیتے اور آخری حربہ ہم استعمال نہیں کرتے، جو بھی ہم جمہوری پروسیس ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، اس میں میجورٹی جو ہے اپوزیشن جیتی. آپ دیکھیں جب سینٹ کا الیکشن ہوا، جس طرح یوسف گیلانی صاحب کی نیشنل اسمبلی میں وہ مطلب ہے کہ فیڈریشن سے جو ہے اسلام آباد سے وہ سینٹر بنے، اور پھر جس طریقے سے وہ چیئرمین سینٹ بنے، مطلب ہے کہ اس کے ساتھ وہ تو ریجیکٹ کر دیے. یہاں پہ کنڈی صاحب 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل نون لیگ کی جانب سے ایک شکوہ بھی کیا آپ لوگوں سے کہ آپ کے سینیٹرز کو کس نے یہ نسخہ کیمیا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کس نے یہ نسخہ کیمیا دیا تھا کہ آپ ناموں پر مہر لگائیں اور لہٰذا آپ کے ووٹ ضائع ہو گئے. اور دوسرا سوال یہ کہ زرداری صاحب نے جب مریم کو یہ کہا کہ آپ بھی میری بیٹی ہیں اور میں 14 سال جیل میں رہا ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ کس کی وجہ سے رہے ہیں؟ کیا پتا اسی وجہ سے آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. زرداری صاحب پھر پولیٹیکل گیم کے تو ماسٹر ہیں نا. دیکھیں ہم ماضی میں بھی نہیں جاتے، ہم آگے جانا چاہتے ہیں. ماضی اگر باتیں کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کرے، نون کرے یا PTI کی باتیں کریں، تو ہمارے لیڈران نے میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی باتیں کی. میں پہلے کی طرف کہوں گا، پھر میں فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لیڈر نے بھی کئی باتیں کی ہوں گی، اس کو اپنے اڈاپٹ نہیں کی ہوں گی. ہم تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں. ووٹ آپ نے جان بوجھ کے ضائع کیے ہیں آپ کے سینیٹرز نے جو نون لیگ کے؟ کوئی بھی جان بوجھ کے ووٹ ضائع نہیں کرتا. سیکرٹری سینٹ نے کہا تھا کہ آپ پورے باکس میں جدھر بھی اسٹیمپ کریں آپ کا ووٹ گنا جائے گا. ہم کل عدالت میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہمیں اپنے عدالتوں میں پورے یقین ہے، ماضی میں اس کی پریزیڈنٹس موجود ہیں، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. فاروق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کو کتنا لائکلیہڈ لگتا ہے اپوزیشن کا یہ کیس جیتنے کا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ اور دوسرا میں آپ سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ضمنی انتخابات کی آمد ہے، اور 29 اپریل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ NA 249 میں جو انتخابات ہیں وہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ اپنا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کریں. لیکن وہاں سے جو آپ نے آفریدی صاحب کو کھڑا کیا ہے، ان کی وجہ سے کل آپ کے PTI کے ایک رکن سندھ اسمبلی استعفیٰ دے گئے ہیں، شہزاد ایوان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ نوشہرہ والا ایپیسوڈ ہی ریپیٹ ہو جانا ہے. تو کیوں غلط ٹکٹس PTI دیتی ہے ہر بار اس طرح سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی، میں ذرا اس پہ بات کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو آپس میں گلے شکوے ہیں، یہ ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی ہے. ایک کا بازو ٹوٹ گیا تھا، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. گٹبان ہوئے ہیں ایک دوسرے کو، جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف پاکستان آئیں تو پھر مل کے جدوجہد ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان نہیں آئیں گے. مریم جو ہے وہ پاپا کو بچا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میں پاکستان نہیں لے کر آؤں گی پاپا کو. فضل الرحمان کہہ رہے ہیں
کہ استعفے نہیں ہوں گے تو لانگ مارچ نہیں ہوگا. تو لہذا پی ڈی ایم کی کہانی تو اب تمام ہو گئی ہے. پی ڈی ایم دفن ہو چکی ہے, ماضی کا قصہ بن چکی ہے. پی ڈی ایم کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پالیٹکس کرنی ہے, انہوں نے سندھ کی حکومت چھوڑنی ہے, نہ انہوں نے وفاق کی حکومت چھوڑنی ہے. ان کو ہم بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح اسمبلی کے اندر آ کر اور الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. الیکٹرانک ووٹنگ کرانی ہے, بائیو میٹرک سسٹم کے تحت چلنا ہے, یا آگے اور سسٹم کو جو الیکشن قوانین ہیں اس کو مزید بہتر بنانا ہے, تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر کوئی کسی کے اوپر الزامات نہ لگا سکے, اعتماد کا اظہار ہو. اب آپ جو رانا ثناء اللہ کے گلے شکوے بتا رہی ہیں, وہ رانا ثناء اللہ کی تو زبان استعمال ہو رہی ہے نا, گلے شکوے تو وہ نواز شریف کے ہیں. وہ 3 چیزوں کی ان سے پوزیشن مانگ رہے ہیں کہ استعفے اکٹھے کیے, اب اعتراض کی وضاحت کریں. یہ بات طے ہوئی تھی کہ پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے, چیئرمین سینٹ کے اوپر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی نہیں ان کا ساتھ دے رہی. پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی لائیو تقریر نشر کرنے پر وضاحت دے, تو اتنی زیادہ وضاحتیں انہوں نے ان سے مانگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ ہم سی ای سی کے بعد جواب دیں گے, اور وہ ان سے وضاحتیں مانگ رہے ہیں. تو لہذا یہ NA-249 میں جو آپ کی پارٹی, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر جو NA-249 میں اختلاف سامنے آ رہا ہے, آپ کے جو شہزاد ایوان صاحب کل ریزائن کر گئے, آپ ذرا اس کا جواب دیں, اور پھر ہم پوچھتے ہیں زرداری صاحب کا بھی, کنڈی صاحب سے, کہ یہ آگے کیا وہ دیکھ رہے ہیں. جب پارٹی ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی سے بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے خواہاں ہوتے ہیں. جو ہمارے ایم پی صاحب ہیں, وہ ایم پی صاحب بھی کہیں نہیں جائیں گے, وہ پارٹی کے ساتھ ہوں گے. ابھی جن کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے, امجد افریدی جو ہے وہ ہمارا پارٹی کا پرانا کارکن ہے, پارٹی کا ورکر ہے. ورکر کو پارٹی نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے, اور وہ الیکشن لڑے گا, اور جو کسی کے تحفظات ہوں گے وہ مل بیٹھ کے ہم اسے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن انتخابات کے اندر ہماری ٹیم ایک ٹیم بن کے اترے گی. لیکن آپ کے جو شہزاد ایوان صاحب ہیں, ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہ صاحب یو سی کا الیکشن بھی ہار گئے تھے 2015 میں, اور 2018 میں جب ان کو NA-225 کی ماڑی سے ٹکٹ دیا گیا تھا, تو وہاں پر بھی یہ جیت نہیں سکے گے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہار جائیں. لیکن بہرحال کنڈی صاحب کی طرف ہم واپس آتے ہیں. کنڈی صاحب, یہ اب زرداری صاحب نے اچانک سے میاں صاحب کی واپسی کا جو تقاضا ہے کیوں کیا ہے؟ نون لیگ تو اس پہ مینلی پریشان ہے نا, اور اسحاق ڈار صاحب بھی بہت غصے میں تھے, جو 2 دن پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں. آپ لوگوں کو اب پتہ چلا کہ میاں صاحب کا واپس آنے کا کوئی پلان نہیں ہے, اور وہ واپس آئیں تو تحریک میں جان پڑتی ہے. دیکھیں, یہ میاں صاحب کا اور ان کی پارٹی کا ضروری مسئلہ ہے کہ میاں صاحب کب آتے ہیں, کب کیا کرتے ہیں. اب تو یہ پی ڈی ایم کا بھی مسئلہ ہے. نہیں, دیکھیں, میاں صاحب کو میں نے پہلے آپ کے فیز میں کہا تھا کہ خدا اللہ تعالیٰ کو سب کو صحت دے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے جو علاج ہے یا آپریشن کرنا تھا کورونا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کو صحت دے, اور جیسے وہ صحتیاب ہوتے ہیں, وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب کا پاکستان میں رہنا حکومت کے لیے زیادہ پریشر کریٹ کرے گا بنسبت جو ہے وہ باہر رہنا. ٹوٹلی بالکل صحیح. اور اس میں یہ دیکھیں, حکومت کی بوکھلاہٹ اس وقت تھی کہ جب آپ دیکھیں جس طریقے سے بوکھلاہٹ میں حکومت نے میاں صاحب کو باہر بھیجا, بعد میں مختلف, جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس طرح حکمران جماعتوں کی بھی کچھ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ کچھ ایک تھی, کوئی کسی کی دوسری تھی. پھر کہا گیا کہ جی وہ ہمیں غلط بتایا گیا, اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو ان کے اپنے جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی بالکل ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے. پھر ان کے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ واقعی یہ رپورٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے اور خراب ہے. تو اس وقت اگر کنڈی صاحب, اس وقت اگر خان صاحب سٹینڈ لے لیتے بل فرض, جس طرح ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ, کابینہ کے بہت سے ممبرز کہہ رہے تھے کہ نہ جانے دیں, یہ آپ کو دھوکہ دے کے جا رہے ہیں, اس وقت اگر خان صاحب سٹینڈ لے لیتے, تو کیا آج آپ سب سمیت ہم سب آج عمران خان کے خلاف نہ کھڑے ہوتے کہ دیکھیں آپ میں تو ذرا انسانیت نہیں, آپ نے میاں صاحب کا ذرا احساس نہیں کیا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا, آپ ڈاکٹر ہیں, نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ فاروق صاحب ڈاکٹر ہیں. ہم تو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق ہی بات کریں گے نا, کیونکہ اس وقت جب ڈاکٹرز کی رپورٹ آ رہی تھی, ڈاکٹرز جو بتا رہے تھے یا ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس طرح بتائیں, واٹ ایور سچویشن از, ان کے مطابق جو ہے, جو ان کے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے مطابق. کون کہہ رہا تھا ڈاکٹرز کو کہ آپ اس طرح بتائیں؟ اینی آئیڈیا؟ میں نے آپ کو کہا کہ اگر کہا جا رہا تھا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو تاریخ بتائے گی نا آپ, اور ہم اس زندگی دے ہمیں, ہم اس میں ہیں. کیونکہ جب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں غلط فیڈنگ گئی, پرائم منسٹر لیول کی بات ہے نا, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں غلط بتایا گیا, تو پرائم منسٹر صاحب تو ملک کے پرائم منسٹر ہیں,
اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلط بتایا گیا ہے تو پھر ہم اس پہ کیوں بھی کریں گے. جی وزیر اعظم صاحب کو اگر ڈاکٹروں نے اپنے ڈاکٹروں نے ان کے اگر ہیلتھ منسٹر پنجاب نے ان کے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے اگر ان کو غلط بتایا ہے, ان کی رپورٹ نے غلط کی ہے, تو بالکل ٹھیک. تو یہ تھا کہ پہلے ان کو نکال دیتے, ان کو سسپینڈ کر دیتے کہ آپ نے کیوں غلط فیڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اب زرداری صاحب نے تو بہت لیجٹ ڈیمانڈ رکھی اور میں بالکل ان کے ساتھ اس ڈیمانڈ پہ کھڑی ہوں کہ حکومت پر تب پریشر زیادہ پڑے گا اگر فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب اور میاں صاحب تینوں پاکستان میں موجود ہو کر مل کر اس کو لیڈ کریں. تو کوئی نون لیگ نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں, کچھ ہوتی ہیں خواہشات اور کچھ ہوتی ہیں پریکٹیکل چیزیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب صحتیاب ہوں, واپس آئیں. بالکل اگر میاں صاحب اس پی ڈی ایم کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس میں جو ہے وہ پازیٹیو چیز ہوگی, ہمیں سپورٹ ملے گی. لیکن آئیں گے یا نہیں یہ ابھی پتہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا جو اندرونی فیصلہ ہے, پی ایم ایل نے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں صاحب نے آنا ہے نہیں آنا ہے, میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہیں گے پھر آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گے؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں, پی ڈی ایم بنائی کس نے, پہلے اس پہ جائیں. پی ڈی ایم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنائے جب انہوں نے اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں ایک فنکشن کیا تھا, اے پی سی کا اجلاس بلایا تھا, وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی. اب مجھے بتائیں کہ جس عمارت کی کوئی بنیاد رکھتا ہے یا اپنا گھر بناتا ہے, کیا وہ اس عمارت کو گرانے کے گرائے گا؟ بالکل بھی نہیں. وہ گئے لاہور اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے, شہباز شریف صاحب سے کئی دن رہے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی. وہ ملے ان سے, انہوں نے کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں, آپ بلائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نوجوانوں کا ہے. تو انہوں نے چیئرمین بلاول کو ٹاس دیا, اور آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے وہ تو ہمیں بالکل اچھے سے یاد ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پی ڈی ایم ٹوٹے, ہم پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ہوتی ہے تھوڑی بہت جو ہے گھر میں بھی جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. فاروق صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں آپ ذرا بتائیں جی. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بوکھلاہٹ کا شکار تھے بھی اور ہیں بھی, اور یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ حکومت تو اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی ڈری ہوئی ہے ہم سے, کہ ذرا سی پیپلز پارٹی سے ہماری انبن ہوئی تو یہ تو خوشی سے چھلانگے مار رہے ہیں. اور آگے الیکشن کمیشن میں آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہے, کیونکہ آپ کمل شوذب اور ملیکہ اس کو لے کر گئے ہیں, تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر انہوں نے بنائی ہے تو پی ڈی ایم سے ان کو نکالنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب؟ اس کا تو یہ جواب نہیں نا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو نکال دیں گے اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. تو اب پی ڈی ایم بھی لگتا ہے مجھے مقبوضہ ہو گئی ہے فضل الرحمان اور نون لیگ کے ہاتھوں, اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ہے. اور بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب یہاں یہ ان کو نکال دیں, یہ کہ ہم نکال دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے گی اور نون لیگ اس سے علیحدہ ہو جائے گی. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ان کے اپنے کول و فیل کے اندر جو ہے وہ تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے تو اب پلے کچھ بھی نہیں ہے. اب پی ڈی ایم برائے نام ایک نام ضرور رہ گیا ہے, لیکن پی ڈی ایم نہ کچھ کر سکتی ہے, نہ اس سے کسی کو خطرہ ہے, نہ ہمیں شروع دن سے ان کو معاملہ تھا. 11 جماعتوں میں سے 5 جماعتوں کا تو ایک نمائندہ وہاں پہ نہیں ہے. یہ مجھے بتایا نا, یہ انسن نورانی کا کسی ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر کوئی ایک چیئرمین بھی ہے, وہ ایک کونسلر بھی ہے, وہ بھی کہتے ہیں جی قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں. 5 جماعتوں کے لوگ جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی کوئی نہیں ہے, وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ استعفے دے دیں. یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے, جو ان کو غیر جمہوری رویے کی طرف مجبور کر رہا ہے. جہاں تک رہی بات الیکشن کمیشن کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے سامنے کیس ہے. گیلانی صاحب کا بیٹا جو ہے وہ رنگے ہاتھوں واردات ڈالتے پکڑا گیا, اس کی ویڈیو سامنے آ گئی, اس ویڈیو میں لین دین کے معاملہ سامنے آگے, ناصر حسین شاہ کے ساتھ بات وہ کہتے ہیں میں تو ووٹ ضائع کرنا سکھا رہا تھا, پیسے نہیں لے دے رہا تھا. ووٹ ضائع کرنے کا بھی جو ہے الیکشن ایکٹ کے شک نمبر 156 170 کے تحت اس کی بھی سزا ہے. 3 سال سے زائد کی سزا ہو سکتی ہے, 5 لاکھ روپے سے اوپر کا جرمانہ ہو سکتا ہے, وہ نااہل ہو سکتے ہیں. 168 کے تحت کسی کو رشوت آفر کرنا کسی کینڈیڈیٹ کا یا کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ, بہاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صاحبزادہ آفر کر رہا تھا, تو اس کے اوپر بھی وہ شک لاگو ہوگی. سیکشن 9 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس بے شمار پاورز ہیں, وہ گیلانی صاحب کا نااہل قرار دے سکتے ہیں, اس سیٹ کے اوپر دوبارہ الیکشن کروا سکتے ہیں. اب یہ تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ان کا کام تھا. کرپٹ پریکٹسز ہوئی, اس کے واضح ثبوت موجود ہیں. ٹی وی پر آ کر انکشافات خود تسلیم کیا ہے گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے. اس کے اوپر اب الیکشن کمیشن کو بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے, اور الیکشن کمیشن کو قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہوگا. ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں